السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الراشدین المہدیین وعلى محبیہم وتابعیہم بإحسان إلی یوم الدین، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فالصالحات القانتات الحافظات للغيب بما حفظ الله، وقال تعالى في مقام آخر: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بس نیک عورتیں وہ ہیں جو فرما بردار ہوتی ہیں، شوہر کی غیر موجودگی میں جن چیزوں کا اللہ نے انہیں نگران مقرر کیا ہے وہ اس کی حفاظت کرنے والی ہوتی ہے۔ حاضرین محترم، یہ رہا ترجمہ اس پہلے ارشاد کا جس کی تلاوت سے میں نے اپنے آپ کو مشرف کیا۔ ایک اور جگہ سے میں نے ارشاد ربانی کی تلاوت کی، اس میں اللہ والوں کی شان بتائی جا رہی ہے۔ اللہ والے وہ ہیں جو اپنی دعاؤں میں کہتے رہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، ہمیں ہماری بیویوں سے اور ہماری اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا ہو۔ حاضرین محترم، انبیاء کرام کی تشریف آوری کا مقصد خاتم الانبیاء حضور سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے جانے کا مقصد انسان کی صلاح و فلاح، کامیابی۔ وہ کون سی چیز ہے جس کو کرنے سے بندہ کامیاب ہوتا ہے، اور وہ کون سی چیز ہے جس کا کرنا انسان کے لیے نقصان دہ ہے، یہ بتانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام کو بھیجا اور ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو درست فرمایا۔ مگر ہمارے رسول کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاتم الانبیاء کہ آپ پورے انبیاء کے آخری ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی قیامت تک آنے والا نہیں ہے۔ سرکار نے فرما دیا: لوگوں کا باقی نبی کیوں بتانا ہوا، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے۔ فرمایا: لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ جب قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں ہے تو لوگ تو پیدا ہوتے رہیں گے، دنیا تو آباد رہے گی، تو جب لوگوں کی صلاح و فلاح کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا انتظام کیا ہے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء کرام یہ انبیاء کے وارث ہیں، ان کے جانشین ہیں، ان کے خلیفہ ہیں، ان کے نائب ہیں، کہ جو کام انبیاء کرام کرتے تھے وہی کام علماء کرام کرتے ہیں۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے: علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح۔ بنی اسرائیل کے انبیاء لوگوں کی صلاح و فلاح کا کام کرتے تھے، تو میری امت کے علماء بھی یہ کام کرتے رہتے ہیں اور قیامت تک یہ کام جاری رہے گا۔ جو یہ کام کرتے ہیں انہی کو ہم علماء ربانیین کہتے ہیں، اللہ والے کہتے ہیں۔ انہی اللہ والوں کے شمار زمین کے خطے خطے پر یہ اولیاء کرام پھیلے ہوئے ہیں، یہ علماء کرام علماء ربانیین پھیلے ہوئے ہیں، اور ہر دور میں یہ علماء آتے رہے، دین کی خدمت کرتے رہے، لوگوں کو صحیح راستہ بتاتے رہے۔ انہی راستہ بتانے والوں میں ایک عظیم شخصیت
جو اپنے وقت کی مجدد بھی ہے، جنہیں شیخ الاسلام کے نام سے دنیا جانتی ہے، وہ ہیں شیخ الاسلام عارف باللہ حافظ کلام اللہ خلیفہ حاجی امداد اللہ حضرت مولانا محمد انوار اللہ فاروقی علیہ رحمۃ الرحمان، جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نسب سے ہیں۔ انہوں نے لوگوں کی علم کے اعتبار سے بھی خدمت کی، عمل کے اعتبار سے بھی اصلاح کی، ایمان و عقیدے کو بھی مستحکم فرمایا۔ جہاں دیکھا ایمان و عقیدے میں کوئی خرابی ہے، اس خرابی کو دور کرنے کی آپ نے کوشش کی اپنی کتابوں کے ذریعے، اپنی تحریرات کے ذریعے، اپنی تقریروں کے ذریعے، اور جہاں لوگوں کے عمل میں کوئی خرابی دیکھی تو اس کے اصلاح کی اپنی طاقت کے مطابق کوشش کی، بلکہ ان اصلاحات کو بادشاہانہ وقت کے ذریعے سے نافذ العمل بنایا۔ تو یہ بانی جامعہ نظامیہ خصوصی طور پر ہم ان کا اس لیے ذکر کر کے آگے بڑھ رہے ہیں کہ اس مہینے کی 29 تاریخ کو، آج 21 تاریخ جمادی الاولیٰ کی، آج 21 تاریخ ہے، 29 تاریخ کو حضرت بانی جامعہ نظامیہ حضور انوار اللہ فاروقی علیہ رحمۃ الرحمان کا عرس شریف منایا جاتا ہے، جس میں جامعہ نظامیہ کا سالانہ جلسہ تقسیم اسناد، وہ خلاف و فضیلت بھی اس میں تقسیم کی جاتی ہے۔ تو یہ جلسہ یہ ہفتہ نہیں، اس کے بعد کا ہفتہ 29 تاریخ کو جامعہ نظامیہ کے حدود میں یہ منعقد ہوتا ہے اور بڑا روحانی منظر ہوتا ہے۔ تو بہرحال زیادہ تفصیلات میں آپ کو نہیں دے رہا ہوں، میں یہ بنیادی طور پہ بتانا چاہتا ہوں کہ حضور بانی جامعہ نظامیہ علیہ الرحمہ اور ان کے ہمنوا جتنے علماء کرام ہیں، علماء ربانیین ہیں، یہ وقتاً فوقتاً لوگوں کی عقیدہ اور ایمان کے معاملے میں بھی اصلاح کرتے رہے اور عمل کے معاملے میں بھی اصلاح کرتے رہے۔ جہاں جیسی خرابی دیکھی اس خرابی کو دور کرنے کی انہوں نے کوشش کی۔ تو چلیے انہیں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے، انہیں بزرگوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے آج بھی ہم گزشتہ جمعہ کی دفعہ کچھ اصلاحی پہلو آپ کے سامنے رکھتے چلے۔ گزشتہ جمعہ شادی میں ہونے والے اسراف اور فضول خرچی کے متعلق ہم نے آپ کو کچھ اصلاحی باتیں بتائی تھیں۔ آج ذہن میں رکھیں کہ شادی کا جہاں تک معاملہ ہوتا ہے، شادی کے معاملے میں سب سے پہلے لڑکی کا انتخاب ہوتا ہے۔ لڑکی کے انتخاب کے بغیر تو شادی ہوتی ہی نہیں۔ تو لڑکی کے انتخاب کے معاملے میں ہم ایک اپنے طور پر اپنا ایک معیار بنائے ہوئے ہیں۔ وہ معیار کیا ہے؟ ہم دیکھ رہے ہیں کہ لڑکی مالدار گھرانے سے تعلق رکھتی ہے کہ نہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ لڑکی حسن و جمال والی ہے کہ نہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ لڑکی کا خاندان اونچا گھرانے سے تعلق رکھتا ہے کہ نہیں، ہم دیکھتے یہ نہیں ہے کہ یہ لڑکی دیندار ہے کہ نہیں۔ آج ہمارا سب سے بڑا عالمیہ یہ ہے کہ آج ہمارے گھروں میں امن نہیں ہے، چین نہیں ہے، سکون نہیں ہے، خراب نہیں ہے۔ حالانکہ رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں وعدہ فرمایا، اللہ نے فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا۔ اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری اپنی جانوں سے تمہارے جوڑے پیدا فرمائے ہیں، اور اس لیے پیدا فرمائے ہیں تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو۔ شادی کے بعد بندے کی زندگی میں سکون آنا چاہیے، مگر ہم دیکھتے ہیں کہ عمومی طور پر لوگ شادی کے بعد بھی بے چین ہیں، بے قرار ہیں، گھروں سے سکون اڑ گیا ہے، گھروں سے سکون اڑ گیا ہے، رات رات بھر چوراستوں پر ٹھہر رہے ہیں، بیکار وقت ضائع کر رہے ہیں، گھر کو جانے کے لیے آمادہ نہیں ہوتے۔ حالانکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ من نجات، نجات کیا ہے، کامیابی کیا ہے؟ بڑا عمدہ سوال۔ صحابہ کرام سوال بھی ایسا کرتے تھے کہ خود ان کی اپنی ذات تک وہ محدود نہیں ہوتا تھا، اس کا فائدہ جب جواب دیتا تھا تو پوری امت کے لیے عام ہو جاتا۔ قیامت تک آنے والے تمام لوگوں کے کیوں؟ اس لیے کہ نجات کو ہر ایک چاہتا ہے۔ کون ہے جو نجات نہیں چاہتا؟ کون ہے جو صلاح و فلاح نہیں چاہتا؟ کون ہے جو امن و سکون نہیں چاہتا؟ کون ہے جو چین و قرار نہیں چاہتا؟ کسی جاہل سے جاہل آدمی سے بھی پوچھیں، چھوٹے سے چھوٹے آدمی سے بھی پوچھیں تو وہ یہی کہے گا کہ مجھے چین چاہیے، مجھے قرار چاہیے، مجھے سکون چاہیے، مجھے دنیا کی بھی کامیابی چاہیے، آخرت میں بھی نجات چاہیے۔ تو صحابی حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک پیارا سوال سرکار کی بارگاہ میں ایک جامع سوال کر کے
قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ایک نجات کا راستہ متعین کر دیا، بتا دیا کہ تم اس راستے پر چلو۔ یہ سرکار نے فرمایا ہے جب اس راستے پر چلو گے تو تمہیں نجات ملے گی، کامیابی ملے گی، جنت ملے گی، دنیا میں بھی کامیابی ملے گی، آخرت میں بھی کامیابی ملے گی۔ جب انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ من نجات، نجات کیا ہے؟ کون سا ایسا کام ہے جس کو کرنے سے نجات حاصل ہوتی ہے؟ سرکار نے 3 جملے ارشاد فرمائے، اگر تم نجات چاہتے ہو، کامیابی چاہتے ہو تو 3 کام کرنا۔ 3 کام بڑے آسان کرتے ہیں، جس میں نہ پیسہ خرچ ہوگا، نہ محنت لگے گی، نہ آپ کو کسی گرد و کاوش سے گزرنا پڑے گا۔ بہت آسان کام، 3 کام کر لو، نجات پا جاؤ، دنیا میں بھی کامیابی ملے گی، آخرت میں بھی۔ کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا پہلی بات امسک علیک لسانک، اپنی زبان پر قابو رکھو۔ دوسری حدیث میں سرکار نے فرمایا من سکت سلیما ومن سلیما نجا، جو خاموش رہا وہ سلامتی پایا، اور جو سلامتی پایا وہ نجات پا گیا۔ بات نجات کی ہو رہی، تو پہلی چیز نجات پانے کے لیے، کامیابی حاصل کرنے کے لیے اپنی زبان کو قابو میں رکھو۔ یہ زبان کی ہے جو فتنے پیدا کرتی، زبان سے ایک کلمہ نکلتا، لڑائیاں شروع ہو جاتی، فتنے پیدا ہو جاتے ہیں۔ اور کمال کی بات تو یہ ہے کہ یہ بولتی ہے، پھر جا کے 32 دانتوں کے قلعے میں محفوظ بیٹھ جاتی ہے۔ یہ بولتی ہے، بات پڑتی ہے پیٹ میں۔ یہ محفوظ رہتی ہے، مگر یہ اگر کنٹرول میں نہ ہو، قابو میں نہ ہو، نقصان ہی نقصان۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ انسان اپنی زبان سے ایک کلمہ ایسا بولتا ہے، اس سے اس کی کوئی بڑی پرواہ نہیں ہوتی، مگر وہی ایک کلمہ اس کے دوزخ میں جانے کا سبب بن سکتا ہے۔ تو سرکار نے فرمایا اگر تم نجات چاہتے ہو تو پہلی چیز اپنے زبان کو قابو میں رکھو، بولو خیر بولو، بھلائی کی بات بولو، اچھی بات بولو، فائدے کی بات بولو، جھگڑے کی بات مت بولو، بیجا بات مت بولو۔ پھر دوسری چیز سرکار نے فرمایا بل یسعک بیتک، تمہارا گھر تمہارے لیے گنجائش رکھے، تمہارا گھر تمہارے لیے گنجائش رکھے۔ کیا مطلب؟ شارحین حدیث فرماتے ہیں ضروری کاموں سے ہٹ کر، ملازمت کے لیے جانا ہے، کاروبار کے لیے جانا ہے، ڈیوٹی کرنے کے لیے جانا ہے، ضروری کاموں کے لیے گھر سے نکلنا۔ ضروری کام جب ختم ہو جائیں تو اپنا جتنا فارغ وقت ہے چوراستوں پہ نہ گزارو، ہوٹلوں میں نہ گزارو۔ سرکار فرما رہے ہیں بل یسعک بیتک، تمہارا گھر تمہاری گنجائش رکھے، گھر میں رہو۔ یہیں پر سرکار نے دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا الجلیس الصالح خیر من الوحدہ والوحدہ خیر من الجلیس السوء۔ نیک ہم نشین، نیک دوست تنہائی سے بہتر ہے۔ نیک لوگوں کی دوستی مل رہی ہے، 4 لوگوں پہ اٹھ رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، باتیں اچھی ہو رہی ہیں، تو یہ نیک لوگوں کی سنگت، رفاقت، معیت
تنہا بیٹھنے سے بہتر والوحدۃ خیر من الجلیس السوء، اور برے آدمی کی صحبت سے تنہائی بہتر۔ تو سرکار فرما رہے ہیں کہ تم اپنا وقت، فارغ وقت بیکار باہر نہ گزارو، گھروں میں رہو، گھروں میں رہو۔ اب گھر میں ہم بیٹھنے کو تیار نہیں، ہم چاہتے ہیں کہ رات رات بھر چوراستے پر کھڑے رہیں، رات رات بھر دوستوں میں گپ شپ کرتے رہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ گھر میں سکون نہیں مل رہا، باہر دوستوں میں سکون مل رہا۔ جس کو سکون سمجھ رہے ہیں وہ سکون نہیں۔ گھر میں سکون اگر نہیں مل رہا ہے تو سبب کیا ہے؟ قرآن تو دعویٰ کر رہا ہے کہ اللہ کے قدرت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہاری اپنی جانوں سے تمہارے جوڑوں کو پیدا کیا ہے، تمہاری بیویوں کو پیدا کیا ہے تاکہ تم ان سے سکون پاؤ۔ اب اگر سکون نہیں مل رہا ہے تو اس کا سبب کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ جیسے اسباب مختلف ہو سکتے ہیں، مگر بنیادی طور پر حدیث شریف کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں شادی کے لیے لڑکی کے انتخاب پر ایک معیار عطا فرمایا۔ وہ معیار کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا تنکح المرأة لأربع، کسی بھی لڑکی سے 4 اسباب سے شادی کی جاتی ہے۔ لمالها، یا تو اس کے مال کے سبب، ولحسبها، یا تو اس لڑکی کے خاندان کے سبب، ولجمالها، یا اس کی خوبصورتی کے سبب، ولدینها، یا اس کے دینداری کے سبب۔ یہ 4 اسباب ہوتے ہیں کسی بھی لڑکی کے انتخاب میں۔ تو سرکار نے فرمایا یہ 4 اسباب ضرور ہوتے ہیں، مگر سنو، میں یہ نہیں کہتا کہ اگر تم کسی لڑکی کے مال کے سبب اس سے شادی کرو گے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ اگر تم کسی لڑکی سے اس کے اونچے خاندان کی وجہ سے شادی کرو گے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ نہیں فرمایا کہ اگر تم کسی لڑکی کے حسن و جمال کی وجہ سے شادی کرو گے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے، بلکہ اس کے بعد چوتھا جو سبب ہے اس کے بارے میں سرکار فرماتے ہیں فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ، کلمۃ ادا، تم دیندار لڑکی کا انتخاب کرو، کامیاب ہو جاؤ۔ دیندار لڑکی کا انتخاب، سرکار نے تو دینداری کو ترجیح دی۔ اسباب تو 4 ہوئے، مال بھی، اونچا خاندان بھی، جمال بھی اور دینداری بھی۔ ان میں دینداری کو سرکار نے ترجیح دی۔ اب ہم کیا کرتے ہیں اس کا الٹا، سب سے پہلے مال دیکھتے ہیں، خاندان دیکھتے ہیں، گھر دیکھتے ہیں، گھرانہ کیسا ہے، پھر اس کے بعد جمال دیکھتے ہیں، خوبصورتی۔ حالانکہ ایک دوسری حدیث میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَاسْتَفَادَ الْمُؤْمِنُ بَعْدَ تَقْوَى اللَّهِ تَعَالَى خَيْرًا مِنْ زَوْجَةٍ صَالِحَةٍ۔ کوئی بھی بندہ مومن اللہ سے تقوی کے بعد کسی خیر اور بھلائی سے اتنا زیادہ فائدہ نہیں اٹھایا جتنا فائدہ کہ ایک نیک بیوی کے ذریعے اسے حاصل ہوا۔ خطبہ نکاح میں آپ حدیث سنتے ہیں، سرکار نے ارشاد فرمایا دنیا کلھا متاع، دنیا پوری کی پوری انسان کے فائدے کے لیے بنائی گئی۔ وخیر متاع دنیا، اور دنیا کے فائدہ اٹھائی جانے والی چیزوں میں سب سے بہترین فائدہ اٹھائی جانے والی چیز المرأة الصالحہ، نیک عورت، نیک عورت۔ قرآن کریم کہہ رہا ہے فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ۔ نیک عورتیں وہ ہیں، نیک عورت ہے کون معلوم بھی تو ہو نا،
بھئی جمال سامنے سمجھ میں آ جاتا ہے، مال جت کے آ جاتا ہے، خاندانی شرافت سمجھ میں آ جاتی ہے، مگر عورت کا نیک ہونا یہ کیسے سمجھا جائے، یہ کیسے سمجھا جائے؟ تو سرکار نے فرمایا، قرآن کہہ رہا ہے فالصالحات قانتات، نیک عورتیں وہ ہوتی ہیں جو فرما بردار ہوتی ہیں۔ فرما بردار کس کی فرما بردار ہوتی ہے؟ اللہ کی بھی، شوہر کی۔ حافظات للغیب بما حفظ اللہ، شوہر کی غیر موجودگی میں شوہر کے گھر کی، شوہر کے مال کی، اپنی عصمت و عزت کی حفاظت کرنے والی ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں سرکار نے جہاں یہ فرمایا کہ بندہ مومن اللہ سے تقوی کے بعد اگر کسی خیر سے کوئی فائدہ اٹھاتا ہے تو وہ نیک عورت ہے، تو وہاں سرکار نے اس آیت مبارکہ کی تفسیر کرتے ہوئے اور وضاحت سے ارشاد فرمایا، نیک عورت کون ہے؟ فرمایا ان امارہا اطاعت، نیک عورت کی پہلی نشانی یہ ہے کہ شوہر اگر کسی بات کا حکم دے تو وہ شوہر کی اطاعت گزاری کرتی ہے، اس کی فرما برداری کرتی ہے، اس کی بات سنتی ہے۔ وَإِنْ نَظَرَ إِلَيْهَا سَرَّتْهُ، دوسری نشانی نیک عورت کی یہ ہے کہ اگر وہ شوہر اسے دیکھتا ہے تو اسے خوش کر دیتی ہے، مسکراہٹ کے ساتھ شوہر کا استقبال کرتی ہے۔ تیسری نشانی سرکار نے فرمایا وَإِنْ أَقْسَمَ عَلَيْهَا أَبَرَّتْهُ، اگر شوہر کسی بات پر بیوی کو قسم دیتا ہے تو وہ شوہر کی قسم کو پورا کرتی ہے۔ چوتھی نشانی سرکار نے فرمایا وَإِنْ غَابَ عَنْهَا نَصَحَتْهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهِ، اگر شوہر غائب ہوتا ہے تو شوہر کے مال کی بھی اور اپنی عصمت و عزت کی بھی وہ حفاظت کرتی ہے۔ یہ نیک عورت، ایسی نیک عورت جس کو مل جاتی ہے اس کے لیے دنیا میں بھی کامیابی ہے، آخرت میں بھی کامیابی ہے۔ گھر میں بھی سکون ملتا ہے، گھر کے باہر بھی اس کے لیے سکون ہی سکون ہوتا ہے۔ گھر میں آتا ہے تو شوہر بیوی کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے، گھر کے باہر رہتا ہے تو اس بات کا اسے اطمینان رہتا ہے کہ میں کام کاج کر کے تھک کے گھر کو جاؤں گا تو میری بیوی مسکراہٹ کے ساتھ میرا استقبال کرے گی۔ ایک مسکراہٹ بیوی کی دن بھر کی تھکاوٹ کو دور کرتے ہیں، نتیجے میں بندہ چوراستے کا رات نہیں گزارتا، گھر میں رہتا۔ تو لڑکی کے انتخاب کے لیے شادی میں سرکار نے ہمیں معیار عطا کیا کہ تم دیندار لڑکی کو اختیار کرو، انتخاب کرو، اور ہم مال دیکھ رہے ہیں، جمال دیکھ رہے ہیں، خاندانی شرافت دیکھ رہے ہیں، اگر نہیں دیکھ رہے ہیں تو صرف دینداری۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ دینداری کو ترجیح دی جائے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ مال نہ دیکھو، جمال نہ دیکھو، خاندانی شرافت نہ دیکھو، دیکھو مالداری بھی دیکھو، جمال حسن و جمال بھی دیکھو، خاندانی شرافت بھی دیکھو، مگر بات میں پہلے درجے میں دیکھو لڑکی کی دینداری۔ جب یہ لڑکی دیندار ہوگی تو تم کو بھی خوش رکھے گی اور تمہاری ہونے والی اولاد کی بھی صحیح اور دینی تربیت کرے گی۔ ماں باپ خصوصاً مائیں اولاد کے لیے پہلی درس گاہ، ماں کی گود پہلا مدرسہ۔ ماں نیک ہوگی تو صحیح تربیت کرے گی، شوہر کے بھی سکون کا سبب بنے گی، اولاد کی تربیت بھی صحیح انداز میں، دینی انداز میں ہے۔ شوہر کے سکون کا سبب آپ نے سنا ہے، بارہا سنا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی مرتبہ وحی نازل ہوئی تو جو کیفیت تاریخ ہوئی اسی کیفیت میں سرکار بالغ لباس سے اپنے کاشانے میں تشریف لائے، اپنے گھر تشریف لائے۔ ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے میں جلوہ افروز کی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زملونی زملونی، مجھے چادر اڑھاؤ، مجھے چادر اڑھاؤ۔ سرکار کو چادر اڑھائی گئی۔ جب چادر اڑھائی گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی اسی کیفیت اور اسی ادا کو
قرآن پاک کے الفاظ میں ڈھال کر قرآن پاک کی یہ صورت نازل فرمانی، فرمایا یا ایھا المزمل، اے چادر اوڑھنے کی شخصیت، چادر اوڑھنے کی آداب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو سکھا دی۔ بہرحال حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے سامنے جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی وحی کے نازل ہونے اور اس سے جس میں مطہر پر جو کیفیت طاری ہوئی تھی اس کیفیت کا آپ نے اظہار فرمایا، تو اس وقت میں حضرت ام المؤمنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے سرکار کی بھارت بڑھائی، ہمت بڑھائی، آپ کے لیے سکون کا سبب بنی، جب تک آپ رہی سکون کا سبب بنتی رہی۔ اسی لیے جب تک حضرت خدیجہ رہی سرکار نے دوسری شادی نہیں فرمائی۔ دوسری شادیاں حضرت خدیجہ کے بعد ہیں، حضرت خدیجہ کے بعد بیویاں جو ہوتی ہیں، جو نیک بیویاں ہوتی ہیں، یہ شوہر کی پریشانیوں میں راحت کا سبب بنتی ہیں۔ شوہر دن بھر کا تھکا ہوا جب گھر کو آتا ہے، بیوی کا مسکراہٹ کے ساتھ اس کا استقبال اس کے تمام پریشانیوں کو دور کر دیتا ہے، تھکاوٹ کو دور کر دیتا ہے۔ تو چونکہ ہم نے لڑکیوں کے انتخاب میں دینداری کو ترجیح نہیں دی، اسی لیے آج ہم پریشان ہیں۔ اگر ہم لڑکیوں کا صحیح انتخاب کریں گے، دینداری کو ترجیح دیں گے، تو پھر ہماری راتیں چوراستوں پر نہیں گزرے گی، ہماری راتیں بیوی کے بازو موجود ہوتے ہوئے موبائل دیکھتے ہوئے نہیں گزرے گی، بلکہ ہماری توجہ بیوی کی طرف ہوگی، بیوی کا حق ادا کریں گے، بیوی کو دیکھ کر جسمانی سکون بھی حاصل کریں گے، روحانی سکون بھی حاصل کریں گے۔ ایسی بیویاں ہی ہوتی ہیں جو نجات کی ضامن ہوتی ہیں، جو کامیابی کی ضمانت ہوتی ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث شریف میں ارشاد فرمایا، حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ، جو داڑھوں کے درمیان کی زبان کے حفاظت کی ضمانت دے دے، اور جو دو پیروں کے درمیان میرے شرمگاہ کے حفاظت کی ذمہ داری اور ضمانت دے دے، میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ جنت ہی تو نجات کا ذریعہ ہے، جنت ہی تو کامیابی کا ذریعہ ہے۔ یہ دنیا تو نجات حاصل کرنا چاہتے ہو تو سرکار تین باتیں ارشاد فرما رہے ہیں، اس دنیا میں بھی تم کو نجات ملے گی، آخرت میں بھی تم کو نجات ملے گی۔ پہلی بات تو آپ نے سن لی کہ سرکار نے فرمایا امسک علیک لسانک، اپنی زبان کو قابو میں رکھو۔ دوسری بات سرکار نے فرمائی کہ اپنے گھر کو اپنا قرارگاہ بناؤ، اپنے گھر میں زیادہ وقت دو، فارغ وقت اپنا پورا کا پورا گھر میں لگاؤ، باہر کے راستوں پر اپنا وقت نہ لگاؤ۔ پھر اس کے بعد سرکار نے تیسری بات جو نجات کی ضامن ہے ارشاد فرمایا، وہ اپنی عادات اپنی کرتی ہے، اپنی غلطی پر روتے رہو، اپنی غلطی پر روتے رہو، اپنی غلطیوں کو یاد کرو کہ ہم نے نماز نہیں پڑھی، ہم نے روزہ نہیں رکھا، نماز ہم نے پڑھی ہے تو جن آداب اور جن قواعد و شرائط کے ساتھ نماز پڑھنی تھی، جس توجہ کے ساتھ نماز پڑھنی تھی، اس توجہ کے ساتھ ہم نماز نہ پڑھ سکے، جس طریقے سے ہم کو عبادتیں کرنی چاہیے تھی، جس طرح ہم کو اللہ کے حقوق ادا کرتے ہوئے بندوں کے حقوق بھی ادا کرنے چاہیے تھے، ہم نے نہیں کیے۔ یہ ہماری غلطیاں ہیں، اپنی غلطیوں کو یاد کرو، تمہاری غلطیاں تم کو خود معلوم ہیں، کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے گریبان میں خود جھانک کر دیکھو کیا غلطیاں ہیں، ان غلطیوں کو یاد کرتے جاؤ، ہوتے جاؤ۔ اور شارحین حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں اگر رونا نہ آئے تو کم از کم رونے کی صورت بناؤ، رونا نہ آئے تو رونے کی صورت بناؤ۔ رونے کی صورت بناتے بناتے ایک وقت ایسا آ جائے گا کہ حقیقت میں رونے کی دل سے کیفیت پیدا ہو، دل میں کیفیت پیدا ہوگی۔ یہ عام طور پر کہا جاتا ہے کہ حقیقت کا نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے، کہ خوشبو آ نہیں سکتی کسی کاغذ کے پھولوں سے، مگر اللہ کی بارگاہ میں رونا ایک ایسی حقیقت والی چیز ہے کہ اگر اس میں حقیقت پیدا نہ ہو تو بناوٹ کر کے آگے بڑھو تو خود بخود آج نہیں تو کل حقیقت کا رنگ آ جائے گا۔ جب حقیقت کا رنگ آ جائے گا تو اس میں خود بخود ہماری کامیابی اور نجات کی ضمانت ہو جائے گی۔ سرکار نے تین باتیں فرمائی کہ پہلی بات اپنے زبان کو قابو میں رکھو، دوسری بات اپنے گھر میں زیادہ وقت گزارو، اور تیسری بات اپنی غلطیوں پر روتے رہو، اپنی غلطیوں پر روتے رہو۔ گھر میں گنجائش اسی وقت پیدا ہوگی جب گھر میں آپ کی بیوی نیک ہوگی، با اخلاق ہوگی، با کردار ہوگی،
آپ کو خوش کرے گی، مطمئن کرے گی۔ جب مطمئن کرے گی ظاہری طور پر تم کو اس کی ضرورتوں کی تکمیل کر کے اس کو خوش رکھنا ہے، تم کو بھی تو کوشش کرنا ہے اس کو خوش رکھنے کی۔ ایسا نہیں کہ تم تو اسے مارتے رہو، گالی گلوچ کرتے رہو، زبان درازی کرتے رہو اور تم اس سے یہ امید رکھو کہ وہ تمہارے ساتھ حسن سلوک کرے گی، تمہارے ساتھ مسکرا کر پیش آئے۔ نہ، تم کو خود بھی دو قدم آگے بڑھنا ہے، محبت سے تم کو پیش آنا ہے، اس کے ضرورتوں کی تم کو تکمیل کرنا ہے، اور پھر تمہارے ہاتھ میں بھی کچھ نہیں ہے بلکہ اللہ کی بارگاہ میں اولیاء کے طریقے پر دعائیں کرتے رہو۔ اللہ فرما رہا ہے والذین یقولون، وہ اللہ والے جو اپنی دعاؤں میں کہتے رہتے ہیں ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اے اللہ، اے ہمارے پروردگار، ہمیں ہماری بیویوں سے بھی آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمارے بچوں سے بھی ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما۔ اللہ سے دعا بھی کرتے رہو، اپنے طور پر کوشش بھی کرتے رہو، تو پھر تمہارا گھر عمل کا گہوارہ بنے گا، تمہاری زندگی نجات کی ضمانت بنے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، جملہ گناہوں سے بچنے کی قوت اور جملہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین ہم سب کو اسلام کی عزت کی، عافیت کی، ایمان کی، اطاعت کی، فرما برداری کی لمبی زندگی عطا فرما، ایمان کی موت نصیب فرما۔ وصلی اللہ وسلم علی خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔